ابھی ذہن میں آئی ایک بات، یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ خطاب میں سماع ضروری ہے، خطاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں سنانا مقصود ہو، یہ بڑی دلیل ہے ہمارے دوستوں کی۔ اگر مردے نہیں سنتے تو تم جا کے کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے، اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث میں تو سارے ہی مردے سن رہے ہیں، لیکن یہ ولی اور نبی کے درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ یعنی یہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اندر کی شخصیت خدا کے فرشتے لے جاتے ہیں، اب اس میں کس نوعیت کا اور کب تک کتنا رابطہ رہتا ہے اس کی بعض تفصیلات حدیثوں سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ایک رابطے کی کیفیت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ تردد کیا جائے، لیکن یہ تو سب کے ساتھ ہے، اس کا کسی کے نبی اور ولی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ روایت میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ نبیوں اور ولیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاپ سنتے ہیں، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چاپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن زیادہ سنتے ہیں، یہ بھی ذکر آتا ہے۔ مردے کو پتہ چلتا ہے، فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے، کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے، ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلاں نے سلام کیا ہے، اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے۔ اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا۔ اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا۔ پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، مردوں سے جو مردے تھے جو مر گئے تھے جن کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، تو ان کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا؟ یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا؟ میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں ٹھیک لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے. مردہ جواب بھی دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب انسان نہیں سن انسان سکتا. نہیں سنتا. اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی اچھا، ہے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق دیگر مخلوق سنتی ہے. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اللہ چاہے تو نہیں سنتے. نہیں آپ نہیں سنوا سکتے نا، اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں. آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھیں نا، آخر کوئی حکمت تو ہے نا. ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال، لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل. اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہو. یسمع قرع نعالہم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا کرو، جو نہیں مانتے کوئی بات نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مردے کو جب دفنا کے جاتے ہیں اس کی قبروں اس کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. جہاں جہاں کتاب و سنت میں ثابت ہے وہاں وہاں مانتے ہیں، مطلقاً سننا کہیں پہ ثابت نہیں ہے. نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام ہمیں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز. بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو؟ انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العميا. میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو. دوسرا، کسی کے لاش کو بھی خطاب کر سکتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر میں لوگ مارے گئے ان سے پوچھا اور آواز دی، اور آواز لا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے مشرکین تھے بڑے بڑے مارے گئے ان کو آواز دی. جن کو خبر میں پھینک دیا، وہ جو معاف کرنا ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. تو عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں خطاب کر رہے ہیں ان سے، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں، ابھی تم سے زیادہ اچھا سن رہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کیا تمہیں وہ مل گیا جس کا میں تمہیں وعدہ کرتا تھا، جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا؟ مطلب میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا تھا اور کفر سے بچنے کا حکم دیتا تھا، کہ آج تم کو وہ سزا مل گئی جس سے میں تمہیں زندگی میں ڈرایا کرتا تھا، اس لیے کہ مر گئے نا، اب کفر پہ مر گئے مطلب ختم ہو گیا، اب ہدایت کوئی فائدے کی نہیں. تو عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں، مر گئے وہ؟ تو کہا عمر تم سے اچھا سنتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہرحال اس میں دلیل ہے جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اختلاف میں ہوتے ہیں. یاد رکھیے مردے سنتے ہیں لیکن صرف وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کا رب انہیں سنانا چاہتا ہے، اور صرف مومن اور انبیاء اور شہداء اور صالحین نہیں سنتے ہیں، کفاروں کے لیڈروں نے بھی سنا. یہاں تو جو مرے تھے جنگ بدر میں کافروں کے سب سے بڑے تھے، ہے نا. تو مطلب ہر وہ مردہ سن سکتا ہے جس کو اس کا رب سنانا چاہتا ہے نا. اسی طرح حدیث میں جب ایک انسان کو دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو مردہ خبر جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپلوں کی آواز سنتا ہے. جب حدیث نے کہہ دیا تو ہم مانتے ہیں اس چیز کو. یاد رکھیں میں اس لیے بات وضاحت کر رہا ہوں، کچھ لوگ افراط و تفرید کی شکار ہوتے ہیں، کچھ بولتے ہیں مردے سنتے ہیں، کچھ بولتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں. یاد رکھیں میں یہ کہتا ہوں وہ اتنا سنتے ہیں جتنا ان کا رب سنانا چاہتا ہے. تو یہاں رب سنانا چاہتا ہے کہ چپلوں کی آواز کے لوگ جا رہے تم تنہا ہو، وہاں اللہ نے انہیں سنایا مشرکین کو اور کافروں کو جو مرے تھے جنگ بدر میں. سنو کیا بول رہا ہے نبی. تو آپ نے فرمایا عمر تم سے اچھا سنتے ہیں یہ. تو یہاں کوئی ہمارے اولیاؤں کی خصوصیت نہیں جو لوگ بولتے ہیں نا یہ سنتے ہیں، یہاں تو کافروں کے سرداروں نے بھی سنا. آپ نے کیا فرمایا یہ تم سے اچھا سنتے. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تم سے اچھا سنتے تو یقیناً سنا انہوں نے پھر، ہے نا. تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں. یاد رکھیے کہ اولیاء سنتے لوگ بولتے ہیں نہیں، ہر چیز نہیں سنتے. جو رب سنانا چاہتا ہے، چپلوں کی آواز سنانا چاہتا ہے، کافروں کے نبی کی آواز سنائی تاکہ ان کو بتا دے کہ نبی حق بولتا تھا. مرنے کے بعد بہرحال پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے اے قبروں والو
تم پر سلام ہو، تو وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے بندو خطاب کو سما لازم ہے؟ اٹھ جاؤ یار، جڑے جڑے ستے پہ ہو سارے اٹھ جاؤ، سستی چھوڑ دو، ابو بکر میری طرف دیکھو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں جا کے سو جاؤ برآمدے میں۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خطاب کو سما لازم نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہو وہ سن رہا ہو۔ دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ بت سنتے، کیوں خطاب کیے؟ اگر خطاب کو سما لازم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کیوں خطاب کیا انہیں؟ میرے نبی نے اپنی انگلی کو خطاب کیا، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تم ایک انگلی تو ہے، حل انت، خطاب کی ضمیر نہیں ہے، حل انت نہیں ہے تم، الا اصبع، مگر تم ایک انگلی ہے، اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی۔ تو نبی پاک اس انگلی کو جو خطاب کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ بے سن دی پئی، تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی ہے یار؟ مردوں کے سننے پر یہ دلیلیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہیں، کوئی کم دی دلیل تے پیش کرو، جو تمہارے پاس کوئی کام کی دلیل ہے مردوں کے سننے پر تو لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ مردوں کے سننے پر کہ وہ ہر چیز سنتے ہیں، ہر آواز سنتے ہیں۔ یہ جو ٹامک ٹوئیاں ہیں نا، خطاب کیوں کرتے ہو، سلام کیوں دیتے ہو، یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ علیکم کے ساتھ آپ نے کس کو خطاب کیے؟ سلام ہو تم پر۔ اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، سنیا تا نال والے بھی کوئی نہیں، تو پھر میں بھی سوال کر سکتا ہوں کہ سلام کیوں دیا آپ نے؟ کوئی ضروری ہے کہ جس کو آپ سلام دے رہے ہوں وہ سلام سنے؟ یہ سلام دعا ہے، کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم دعا دیتے ہیں قبرستان میں جا کے، سنانا مقصود نہیں ہوتا، دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب سے سلامت رکھے، اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے نال ناراض ہو؟ میرے نال بول دے نہیں تسی، جواب کوئی نہیں تمہاری طرف سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، فجعل